بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سارے بچوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو آج کی اس کلاس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ پچھلے ہفتے ہماری جو کلاس ہوئی تھی، اس کلاس کے اندر ہم نے میت کو غسل دینے کے حوالے سے بات کی تھی، اس کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا۔ اور آج کی جو نشست ہے، اس نشست میں ہم نے اب اس میت کو جس کو ہم غسل دے چکے ہیں، اب اس کو کفن کیسے پہنانا ہے۔ تو کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے، بالکل میں اپنی بات پہ ہی آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، مرد کے لیے جو مسنون کپڑے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3۔ عورت کے لیے 5۔ اب جو مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، وہ 3 کپڑے کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ایک بڑی چادر ہوتی ہے جس کو لفافہ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے لفافہ بڑی چادر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چادر ہے اس کو ازار بھی بولتے ہیں۔ اس کو دوسری چادر کو کیا بولتے ہیں؟ ازار بولتے ہیں۔ لفافہ سے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے۔ پہلے وہ ایسے ہوا کرتی تھی، کئی جگہوں پہ ایسے ہے کہ لفافہ چادر بڑی ہوتی ہے، ازار اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن آج کل دونوں برابر آ رہی ہیں۔ آج کل دونوں چادریں ایک جتنی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا کپڑا ہے اس کو ہم کرتا بھی بولتے ہیں اور قمیض بھی بولتے ہیں، اور اس کا جو سائز ہے وہ ہمارے اس گلے سے لے کے مردے کے پاؤں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کاٹ کے گلا بنایا جاتا ہے، اس گلے کے اندر گردن میت کی ڈال کے تو پھر اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو پہنانا کیسے ہے، اس کا طریقہ سنیے۔ میت کو آپ نے غسل دے دیا، اب میت تختے کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے، غسل ہو چکا، اس کا 70 کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر چارپائی ہے یا تختہ ہے یا جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ نے بڑی چادر جس کو لفافہ بولتے ہیں وہ آپ نے بچھا دینی ہے۔ اب میرے پاس چونکہ اس وقت کفن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا۔ سب سے پہلے بڑی چادر جس کو لفافہ بولتے ہیں وہ آپ نے نیچے بچھانی ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے دوسری چادر جس کو ازار بولتے ہیں وہ بچھا دینی ہے، پھر اس کے اوپر جو تیسرا کپڑا جس کو کرتا اور قمیض بولتے ہیں، جس کو کاٹ کے درمیان میں سے آپ نے گلا بنایا ہے، وہ اس کے اوپر بچھا دینا ہے۔ جب آپ کرتا یا وہ ڈبل ہوتا ہے نا، چونکہ جب آپ وہ بچھائیں گے تو اس کا اوپر والا حصہ اٹھا کے سر کی طرف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کپڑا اور کفن یہاں پہ آپ نے تیار کیا ہے، اب آپ نے وہاں سے میت کو اٹھانا ہے۔ 2 بندے اٹھاتے ہیں، 3 اٹھاتے ہیں، یا جو بھی طریقہ ہے آپ کا، جس طریقے سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے آپ نے وہاں درمیان میں اس میت کو لٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی اس کا 70 جو ہے اس پہ کپڑا ہے، وہ غسل کے دوران جو کپڑا ڈالا تھا نا وہ 70 پہ ہی رہے گا، 70 ننگا نہیں نہ کر سکتے، وہ کپڑا وہاں پہ موجود ہے۔ اب میت کو جب ہم نے اس کفن کے اوپر لٹا دیا تو آپ نے جو کپڑا کرتے کا اوپر والا حصہ اٹھا کے ادھر رکھا تھا، اب اس کو اٹھا کے اس کے گلے میں سے گزار کے میت کے اوپر ڈال دیں گے، اور جب وہ کپڑا آپ اوپر ڈال دیں گے وہ پاؤں تک آ جائے گا۔ اب نیچے سے آپ نے 70 سے کپڑا اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتار دیا، اس کا 70 بھی چھپ گیا، میت کا کرتے کا کپڑا اس کے اوپر آ گیا۔ اب اس کے نیچے جو 2 چادریں ہیں، جس میں سے اوپر والی کو ازار بولتے ہیں، نیچے والی کو لفافہ بولتے ہیں۔ اگر میں سادہ لفظوں میں بات کروں تو دونوں چادریں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی اور بڑی کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے اندر وہ دونوں کا سائز ایک جتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان چادروں کو لپیٹنا کیسے ہے؟ دیکھیں، میت جو ہے اس کی گردن قبلہ رخ ہے نا، اس کا چہرہ قبلہ رخ ہے، وہ اس کے بعد آپ نے کرتا اس کو پہنا دیا۔ اب آپ نے جو اس ہاتھ والی سائڈ پہ چادر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے الٹے اس کو آپ نے رکھنا ہے اوپر، کندھے سے لے کے پاؤں تک، الٹے ہاتھ والی سائڈ۔ میں اشارہ تھا اس لیے اس ہاتھ کے ساتھ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پریکٹیکلی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس الٹے ہاتھ کے ساتھ چادر کو آپ نے میت کے اوپر رکھ دینا ہے، اوپر ازار ایک کپڑا، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھنا، پہلے ازار کو رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے میت کے اوپر اس سائڈ والا کپڑا ڈال دیا پاؤں تک، پھر دوسری طرف سے جو کپڑا ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب نیچے لفافے کا کپڑا ہے وہ بھی اٹھا کے اوپر کر دیں، پھر لفافے کی دوسری سیدھی سائڈ والا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں، تو یوں پاؤں سے سر سے لے کے پاؤں تک وہ ساری میت جو ہے وہ کفن کے اندر آ جائے گی۔ اب اس کے بعد 3 پٹیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، پنجابی میں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پلے، ٹھیک ہے۔ سر جو ہے اس کے اوپر کفن کو اکٹھا کر کے وہاں پہ آپ اس کو باندھ دیں گے،
پاؤں کے اندر جو کفن ہے وہاں سے اس پلے کے ساتھ یا پٹی کے ساتھ باندھ دیں گے، اور ایک پٹی میت کی کمر میں لے کے آئیں گے، وہاں سے اس کو باندھ دیں گے. اور اس لیے باندھتے ہیں تاکہ وہ کفن کھل نہ جائے جنازے کے دوران، اٹھانے کے دوران، قبر میں لٹانے کے دوران، تاکہ وہ کھل نہ جائے، کفن نہ کھلے. اور بعد میں جب آپ میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو پھر وہ پٹیاں اتار دیتے ہیں. اب مین کپڑے یہ 3 ہی ہیں کفن کے، مرد کے لیے، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جو باقی آپ کہتے ہو نا کہ 2 پلے بھی ہوتے ہیں، ہم گھر سے جو ہے نا رضائی منگا لیتے ہیں یا چادر رنگدار منگا لیتے ہیں، وہ کفن کا حصہ نہیں ہے، وہ واپس آ جاتا ہے، وہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، وہ واپس آ جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. مین مرد کے یہ 3 کپڑے ہی ہیں. عورت کے لیے 5 ہوتے ہیں، اس میں 2 کپڑوں کا اضافہ ہے، ایک اس کا سر بند ہوتا ہے اور ایک اس کا لنگوٹ یا سینہ بند، اس کو کہہ لیں سینہ بند ہوتا ہے. یہ 2 کپڑوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یوں ہم اپنی میت کو کفن دیتے ہیں، اور کفن دینے کے بعد جب ہم جنازہ کے بعد جب میت کو ہم قبر کے اندر لٹا دیتے ہیں، لٹانے کے بعد میت کا منہ قبلہ رخ ہے، پھر ہم اس کا کفن سر سے اور پاؤں سے وہ کھول کے وہ جو پٹیاں تھی وہ کیا کرتے ہیں باہر، جی وہاں سے وہ پٹیاں کئی جگہوں پہ ہیں کہ وہ نکال لی جاتی ہیں، پٹیاں نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ ہے کہ وہ نیچے رکھ، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ان پٹیوں کو نکال لیا جاتا ہے. تینوں پٹیاں نکال لی جاتی ہیں. جس بندے اگر تو جی اگر وہ مطلب جس بندے نے وہ خرید کے دی ہے نا، اگر تو جو بندہ مرنے والا ہے اس کی وراثت میں اسے وہ آپ نے خرید کے کفن لیا ہے تو پھر اس کی وراثت میں وہ کپڑا واپس شامل کر دیں، اس کے رکھ دیں. اگر تو وہ کسی اور بندے نے خرید کے آپ کو دیا ہے تو وہ اس کو واپس کر دیں، شاید وہ اس کا کہیں اور جگہ پہ کام آ جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، میت کا جو کفن ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے. اور یہ سفید کیوں ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ کہ کریم آقا نے فرمایا کہ سفید رنگ پہنا کرو، ٹھیک ہے. سفید رنگ کو انہوں نے پسند فرمایا، اور بعد میں یہ فرمایا کہ اپنے مردوں کو بھی یہی رنگ پہنا، اسی رنگ کا کفن دیا کرو. مرد کے لیے سفید، ہاں عورت کے لیے ہم رنگ دار کپڑا استعمال کر سکتے ہیں. مرد کے لیے سفید کپڑا بہت قیمتی بھی نہیں ہونا چاہیے، جو عام حالات میں کپڑا ہوتا ہے نا آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو اچھا اگر آپ کے پاس اگر مجبوری ہے اور مجبوری کی حالت میں آپ کے پاس کفن کے لیے زیادہ کپڑے نہیں ہیں تو آپ ایک کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں. یہ مجبوری کی حالت میں ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن بامر مجبوری اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے یا ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ وہ تو اگر کپڑا نہ بھی ہو کسی جنگل میں ہو تو اس کے بغیر بھی آپ دفنا سکتے ہیں، لیکن ایک کپڑے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اگر ہیں تو مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5. وما علینا الا البلاغ.